بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ روم ہرکلس کو حضرت عمر فاروق کا خط اور 80 مسلمانوں کی رہائی کا واقعہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں شام کی لڑائی میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 80 صحابہ کرام سمیت عیسائیوں نے گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں کو اس کا بڑا رنج ہوا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ ہرقل یا ہرکلس کو ایک خط لکھا۔ اس کے معنی تھے، یہ خط اللہ کے بندے کی طرف سے ہے جس کا لقب امیر المومنین ہے، بادشاہ روم کے نام۔ اے شاہ ہرقل، جس وقت میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے اسی وقت عبداللہ بن حذیفہ کو جو تیرے پاس قید ہے چھوڑ دے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ، میں ایسا لشکر تیری طرف بھیجوں گا، وہ ایسے اللہ والے اور ذکر کرنے والے بندے ہوں گے کہ کسی وقت گھر میں یا بازار میں تجارت کرتے یا سودا خریدتے وقت ذکر الہی سے غافل نہیں رہتے۔ جب یہ خط شاہ روم ہرقل کو ملا تو اس نے حضرت عبداللہ کو ان کے ساتھیوں سمیت طلب کیا اور حضرت عبداللہ سے پوچھا، تمہارا نبی عربی سے یا عمر فاروق سے کیا رشتہ ہے؟ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت عبداللہ، نبی عربی ہمارے رسول ہیں اور حضرت عمر فاروق ہمارے امیر ہیں۔ شاہ روم، اگر عیسائیت قبول کر لو تو ہم کسی بڑے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے اور کوئی بڑا عہدہ بھی دے دیں گے۔ حضرت عبداللہ، میں ہرگز دین محمدی ترک نہیں کر سکتا۔ شاہ روم، ایک بیش قیمتی ہار منگوا کر سامنے کرتے ہوئے، دیکھو یہ ہار تمہیں دے دوں گا اور بہت سے غلام بھی دوں گا، بولو کیا ارادہ ہے؟ حضرت عبداللہ، اے ہرقل، اگر تو اپنا سارا ملک بھی دے دے تو اسلام کے بدلے ہرگز قبول نہ کروں گا۔ شاہ روم، اچھا تو پھر مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ، اے ہرقل، تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی اسلام نہ چھوڑوں گا۔ شاہ روم، اچھا تم عیسائیت قبول نہ کرو، صرف اتنا کرو کہ صلیب کو سجدہ کر لو تو میں تمہیں ان سب ساتھیوں کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ، ہمارے رسول نے ہمیں اللہ کا یہ حکم سنایا ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ شاہ روم، اچھا تھوڑی سی شراب ہی پی لو، میں ابھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شراب کے پینے سے۔ شاہ روم، تمہیں ضرور شراب بھی پینی پڑے گی اور خنزیر کے کباب بھی کھانے پڑیں گے۔ پھر شاہ روم نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید خانے میں تنہا قید کر دو اور آس پاس شراب اور خنزیر کے کباب رکھ دو، سوائے اس کے اور کوئی چیز کھانے کو نہ دو، بھوک سے تنگ آ کر خود بخود کھائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 روز تک برابر ایک قید خانے میں قید رکھا، پھر چوتھے دن دربار میں طلب کیا اور قید خانے کے محافظوں سے پوچھا، اس نے کچھ کھایا یا نہیں؟ محافظوں نے کہا، وہ سب کچھ اسی طرح رکھا ہے، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ شاہ روم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، تم نے انہیں کیوں استعمال نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ شاہ روم، مگر جب جان جانے کا خطرہ ہو تو تمہارے مذہب میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، پھر تم نے انہیں استعمال کیوں نہ کیا؟ حضرت عبداللہ، مگر میں وہ کام کیوں کروں جس سے ایک کافر خوش ہو جائے اور خدا ناراض ہو جائے؟ شاہ روم اپنا پیر آگے کرتے ہوئے، اچھا اگر جان بچانا چاہتے ہو اور رہائی چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ میرے پیر کے آگے جھک جاؤ۔ حضرت عبداللہ، میں مسلمان ہوں، یہ سر جھکتا نہیں ہے غیر کے آگے۔ شاہ روم، اچھا تو ایسا کرو، میرے ماتھے کو ایک بوسہ ہی دے دو، میں تمہیں اور تمہارے 80 بھائیوں کو فوراً چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ، مجھے یہ منظور ہے۔ چنانچہ آپ نے بادشاہ کے ماتھے کو ایک بوسہ دیا، جیسے اہل عرب کی عادت تھی کہ ملاقات کے وقت اپنے دوست کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ شاہ روم ہرقل نے حضرت عبداللہ اور 80 مسلمانوں کو رہا کر دیا
اور بہت کچھ سامان دے کر رخصت کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں واپس پہنچے تو سب بہت خوش ہوئے، اور کچھ نے کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک کافر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا بے شک، لیکن اس بوسہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 80 مسلمانوں کی جان قید اور موت سے بچ گئی۔ صحابہ کرام کا اس قدر پکا ایمان تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی مصیبت ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکی، اور جیسا کہ حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہرگز شرک نہ کرنا، چاہے تم آگ میں جلائے یا قتل کیے جاؤ، اس فرمان مصطفیٰ پر کامل طور پر شامل تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جان پر بند آنے کے وقت بھی انہوں نے شراب و کباب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تاکہ ایک کافر خوش نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اپنے بھائیوں کے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، چنانچہ انہوں نے جو ہرقل کے ماتھے پر بوسہ دینا منظور کر لیا وہ صرف اس لیے کہ 80 مسلمانوں کی جان بچ جائے، اور ان کے پاس اسے بوسہ دینے کا معقول عذر تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا کافر پر وہ رعب اور دبدبہ تھا کہ آپ کا خط پاتے ہی شاہ روم نے کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کو رہا کر دینا مناسب سمجھا۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے پیارے بندوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں زیادہ مضبوطی اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ایسے ہی علم افروز واقعات پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔